الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر ور حساب امرا تو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حضور مصطفیٰ جان رحمت
شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا بے شمار فضیلتیں اور بے شمار برکتیں دلانے والا عمل ہے۔ امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک پر لکھی گئی بہت ہی مشہور و معروف کتاب مسند امام احمد، اس کی حدیث نمبر 16795 درود پاک کے حوالے سے یہ روایت ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نظر آ رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس خوشی کا سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، سبب کیا ہے؟ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اور اس درود پڑھنے والے کے 10 گناہ بھی مٹا دوں گا، اور اس کے 10 درجات بلند بھی فرما دوں گا۔ تو یہ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو جتنا زیادہ بندہ درود پاک پڑھے گا اسی قدر اللہ رب العالمین اس بندے کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ درود پاک ایک ایسی بہترین عبادت ہے جو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر بندہ زندگی میں پریشان ہو، کوئی دنیاوی مصیبت آ پڑے، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ اس کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دے گا۔ اور اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے سب سے زیادہ قریب ہو، فرمایا کہ میرے قریب تر وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا۔ جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اس پر اتنی ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ یوم آزادی، جو کہ ہمارے ہاں قریب ہے، 14 اگست الحمدللہ ہمیں یہ ملک پاکستان ملا تھا۔ تو آزادی کے حوالے سے ہی چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے، یعنی آزادی کی نعمت کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرعون سے نجات دی تھی، جو فرعون سے آزادی ملی تھی، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے ہی پارے کے اندر فرمایا ہے۔ اسی سے بات شروع کر کے گفتگو آگے بڑھائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر جو کچھ بیان کیا ہے وہ میں یہاں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم کے پاس ڈھیر سارے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، اور ان آیات کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو خطاب کیا گیا اور ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی۔
جب کسی کو احساس دلانا ہو تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس کے آباء و اجداد پر ہونے والے احسانات اور آباء و اجداد پر ہونے والے انعامات کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل والوں کو سمجھانے کے لیے وہ انعام ذکر کیا جو اللہ نے ان کے آباء و اجداد پر کیا تھا۔ یہاں پہلے ذرا واقعہ سن لیجئے بنی اسرائیل کے حوالے سے، پھر آگے اس کی تفسیر میں عرض کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا آبادی ملک اور ان کا آبادی وطن ملک شام میں کنعان نامی علاقہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے، یہاں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اہل مصر کو کفر اور شرک سے منع کیا، انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر اعظم کا عہدہ بھی عطا فرمایا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی جناب یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور آپ کا فرما بردار ہو گیا۔ اس پر جناب یوسف علیہ السلام کے والد، یعنی جب یہ وقت ہوا تو جناب یوسف علیہ السلام کے والد جناب یعقوب علیہ السلام آپ اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور باقی اہل خانہ مصر میں تشریف لے آئے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور مصر کے وزیر اعظم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے بھی تھے، لہذا مصر کے اندر لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، چونکہ بادشاہ بھی تھے اور یہ پورا ایک خاندان، ان میں نبوت بھی تھی اور ان کی لوگ بہت زیادہ عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو جب آپ نے دنیا سے پردہ کیا، زمانہ چلتا گیا اور ایک وقت وہ آیا کہ صدیاں گزر گئیں، اب مصر پر ایک ایسے بندے کی حکومت آتی ہے جو ظالم، جابر، سرکش، مغرور اور انتہائی پرلے درجے کا بدبخت ترین انسان ہے، جس کا نام ہے مصعب بن ولید، اس کو عام طور پر ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں فرعون نام نہیں ہے، فرعون لقب ہے۔ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں، جب یہ ولید بن مصعب جب یہ بادشاہ بنا، اس وقت جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ اب یہ ولید بن مصعب جو ہے، یہ جب بادشاہ بنا تو اس بدبخت نے بنی اسرائیل پر بہت سے ظلم و ستم کیے، اور اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ نے وہ ظلم و ستم قرآن میں بھی بیان فرمائے۔ اب اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا، سرکش ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مغروری کی حالت میں لے گیا، اور اس نے بنی اسرائیل والوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب دیکھیں یہ وہی بنی اسرائیل ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد جناب یوسف علیہ السلام، یہ وہی بنی اسرائیل ہیں جن کو اللہ نے ایک وقت میں مصر کی بادشاہت دی۔ پورا مصر، پورا وہاں کا ملک ان کے ماتحت تھا، لیکن اب وہی مصر ہے، لیکن یہی بنی اسرائیل اب اپنے ہی علاقے میں غلام بنا لیے گئے۔ وہ شعر ہے نا بڑا پیارا، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ خیر، اب یہ بھی قدرت کا نظام ہے کہ وہ جب چاہتا ہے بادشاہت لیتا ہے، جب چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اب جب بنی اسرائیل اس ولید بن مصعب فرعون کے غلام بنے تو کئی سال تک وہ ان کا بادشاہ رہا، اور اسی حالت میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے جناب
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بنی اسرائیل والوں کے پاس بھیجا، اور یہ وہ وقت تھا کہ اللہ نے اس وقت میں ان بنی اسرائیل والوں کو فرعون ولید بن مصعب کی اس جابرانہ حکومت سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حق کے داعی بن کر، اللہ کے نبی بن کر یہاں مصر میں تشریف لے کر آئے، اور آپ نے فرعون کو رب وحدہ لا شریک کی طرف بلایا۔ بنیادی طور پر جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرعون کے پاس آنے کے دو مقاصد اور دو موضوع تھے، جو آپ نے اس سے بات چیت کی، جو گفتگو ہوئی، اس کے دو موضوع تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اپنے اس دعوے سے توبہ کرے، یہ بندہ ہے، بندہ بنے، بندہ رہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سر جھکائے اور اللہ پاک کی فرما برداری میں آ جائے۔ پہلا یہ مقصد تھا کہ اس کو خدائی کے دعوے سے ہٹایا جائے اور اس کو اللہ وحدہ لا شریک کا فرما بردار بندہ بنایا جائے۔ اور دوسرا موضوع یہ تھا کہ جو فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا جائے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، کہ جناب موسیٰ نے فرعون سے فرمایا بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو، یعنی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس دعوے پر دلائل قائم کیے، معجزات بھی دکھائے، تاکہ معجزات دیکھ کر یہ فرعون عاجز آ کر اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اپنے اس دعوے سے پھر جائے۔ بڑا سمجھایا، اس کو ڈرایا، اللہ کے عذابات کا تذکرہ کیا، اور اس کو معجزات بھی دکھائے، کسی طریقے سے فرعون اپنی سرکشی سے باز آ جائے۔ لیکن یہ فرعون سرکش تھا، سرکش ہی رہا، اور بدبخت تھا، بدبخت ہی رہا۔ اس نے خدائی کا جو دعویٰ کیا تھا اس پر برقرار رہا، یہ درست راستے کی طرف نہ آیا، ضدی تھا اور ضدی ہی رہا، اور اس نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخیاں کی، حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں بھی کیں، اور یہاں تک کہ فرعون نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ لیکن ایک وقت آیا، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل والوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لیا جائے اور ان کو یہاں سے لے کر نکل جایا جائے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آپ نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور وہاں سے نکلے تو فرعون 70,000 لوگوں کا لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلتا ہے۔ اب جب بنی اسرائیل والے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں تو راستے میں دریا آ جاتا ہے، اب کوئی خشکی کا راستہ بھی نہیں کہ دریا پار کیا جائے۔ اب وہاں رب تعالیٰ ان پر کرم یہ کرتا ہے کہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم دریا میں نکلو، اللہ تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دے گا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دریا پر، پانی پر اپنا عصا مارتے ہیں، وہاں رب تعالیٰ ان کے لیے 12 راستے بنا دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے وہاں دریا میں ایک ایک راستہ بنا دیا گیا۔ اب یہ بنی اسرائیل والے فرعون سے آزاد ہو رہے ہیں، یہ ان راستوں پر چل کر دریا پار کر جاتے ہیں۔ جب یہ دریا سے نکلتے ہیں تو فرعون کا لشکر بھی انہی راستوں پر چڑھ کر دریا پار کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ فرعون کا لشکر ان رستوں پر مکمل آ جاتا ہے تو رب تعالیٰ ان کو اسی پانی میں، اسی دریا میں غرق فرما دیتا ہے۔
یوں رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی دی اور ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اب اسی بات کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، اے فرعون، اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو، نجیناکم، جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ کس سے نجات دی؟ من آل فرعون، فرعون والوں سے اور فرعونیوں سے، اور فرعون سے تمہیں نجات دی۔ وہ فرعونی کیا کرتے تھے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ فرمایا یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ جو فرعونی تھے اور جو فرعون تھا وہ بنی اسرائیل والوں تمہیں بری طرح سے تکلیفیں دیتا تھا۔ اور صرف یہاں تک کی بات نہیں تھی، وہ اتنی تکلیفیں دیتا تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں وہ فرعونی عورتوں کی خادمائیں بن گئیں، ان کے نوجوانوں کو سخت اور دشواری والے کام جو ہے وہ کرنا پڑے، غریبوں پر بھاری ٹیکس اس نے دیا۔ اس طرح یسومونکم سوء العذاب، بڑے سخت قسم کے عذاب اور بڑی سخت قسم کی مشقتیں بنی اسرائیل والوں پر اس نے ڈھائیں۔ صرف یہی نہیں، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور اے بنی اسرائیل والو وہ وقت یاد کرو جب فرعون نے تمہارے بچوں کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کروایا، اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور فرعون نے تمہاری عورتوں اور تمہاری بچیوں کو بھی جو ہے وہ ذبح کروایا اور ان کی عزتوں کو پامال کیا، ان کی حیا کو اس نے جو ہے وہ پامال کیا۔ یہ بڑی سخت مصیبت تھی، یہ بنی اسرائیل والوں پر جو ہے وہ اتاری گئی۔ اب اس مصیبت کا ذکر کر کے، یعنی یہ مصیبت آئی اور مصیبت کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر انعام کیا، ان کو فرعون سے نجات دی۔ اب یہ والا احسان اور یہ والا انعام ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل والو، تم وہ وقت یاد کرو جب تمہارے آباء و اجداد پر مشکل وقت آئے، فرعون کے ظلم و جبر کا وہ نشانہ بنے، تو جب تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے فرعون سے نجات دی، فرعون کے ظلم و ستم سے تمہیں بچایا، اے بنی اسرائیل والو وہ وقت یاد کرو، اور اس وقت کو یاد کر کے اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اب آگے مزید فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ اے بنی اسرائیل والو وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر میں، دریا میں راستے بنا دیے، سمندر تمہارے لیے پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی۔ یہ باتیں یاد دلا کر رب تعالیٰ ان کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل والو اس وقت کو یاد کرو کہ تم بڑی مشکل میں تھے، اللہ نے تمہارے آباء و اجداد پر انعام کیا، اب اسی انعام کا لحاظ کرتے ہوئے تم بھی مسلمان بنو اور اللہ وحدہ لا شریک کی حمد اور ثنا کرو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بنی اسرائیل جن کو اللہ نے اتنی بڑی آزادی دی، فرعون سے ان کو نجات دی، اب یہ شکر ادا کرتے، مسلمان ہو جاتے، اپنے آپ کو نیکیوں میں لگاتے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب یہ ان راستوں سے نکل کر فرعون سے نجات پا کر تھوڑا آگے نکلے تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، مختلف معبود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے ابھی یہ کافر کا حال دیکھا ہے، پورا لشکر غرق ہوا، پورا جو ہے وہ ایک سمجھ لے کہ ملک تباہ ہوا، اتنا انہوں نے عبرت ناک انجام دیکھ کر بھی عبرت نہیں لی۔ یہ کہتے ہیں جناب موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، جس طرح یہ لوگ جھوٹے خدا یہ معبود بنا کر بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنایا جائے، یعنی ہم بھی کسی بت کو بنائیں اور اس کی عبادت کریں۔ اب انہوں نے یہ بات کی، حالانکہ یہ بات نہ بنتی تھی نہ کرنی چاہیے تھی۔ ابھی احسان ہوا، ابھی ان کو آزادی دی گئی اور ان پر انعام ہوا اور ان پر اکرام ہوا، لیکن
انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی بجائے اور اس بات کو سمجھ کر ایمان قبول کرنے کی بجائے اکثریت نے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے، وہاں 40 دن کا قیام فرمایا، تو پیچھے سے یہی قوم سامری جادوگر کے نرغے میں آ گئی اور انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی جو سامری نے ان کو بنا کر دیا تھا۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا کہ یہ قوم بھٹک چکی ہے، تو یہ کہا گیا کہ اگر تم تورات پر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تورات کو نہیں مانو گے تو یہ پورا کوہ طور تم پر الٹا دیا جائے گا۔ اب انہوں نے وقتی طور پر اس عذاب سے بچنے کے لیے اور اس کوہ طور کے اوپر آنے سے بچنے کے لیے وقتی طور پر یہ کہا، وعدہ کیا کہ ہم تورات مانیں گے، عمل کریں گے، لیکن پھر وقت گزرا تو ان میں سے اکثریت نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا، تو پھر آگے وقت چلتا گیا، ان پر بھی رب تعالیٰ کے عذابات آئے۔ خیر، یہاں تک بات کر کے اب ہم اپنی آزادی کو سمجھتے ہیں۔ ویسے تو آزادی میں بہت فرق ہے، وہاں بنی اسرائیل کی آزادی اور ہماری آزادی جو ہمیں 1947 میں 14 اگست کو ملی تھی، اس آزادی میں فرق بہت ہے۔ وہاں آزاد کرنے والے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کا آزاد کرنا بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے وہ ایک الگ مقام رکھتا ہے، اور ہماری آزادی اس درجے کی تو نہیں، لیکن اگر ہم بھی غور کریں تو ہم بھی ایک ایسی جگہ پر رہ رہے تھے جہاں ہمیں مذہبی آزادی نہیں تھی، جہاں ہمیں عبادات کرنے کے لیے علل اعلان اذانیں نہیں اجازت نہیں تھی ہمیں اذانیں دینے کی، اور ہم بھی ایک ایسے ملک میں زندگی بسر کر رہے تھے جہاں جب بھی دل چاہتا تھا حکمرانوں کا وہ ہمیں کسی بھی عبادت سے روک دیتے تھے۔ ہم ایسے ملک میں تھے جہاں ہم قربانی آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے، ہم ایسے ملک میں تھے جہاں ہم علل اعلان دین کا پرچار نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ نے اس مشکل وقت سے نجات دی، اور ہمیں بھی اللہ نے قربانیاں پیش کر کے جن لوگوں نے یہ ملک دیا، ان کی قربانیوں کے بعد اللہ نے ہمیں بھی یہ ملک عطا فرمایا، اور یہ ملک ہمیں ملا، ہم بھی آزاد ہوئے۔ اب ہمیں بھی غور کرنا ہے، آزادی تو ان کو بھی ملی تھی، لیکن وہ بدبخت آزادی پر شکر ادا کرنے کے بجائے کفر پر ڈٹے رہے۔ کیا ہم بھی آزادی ملنے کے بعد اپنے آپ کو اسلامی ڈھانچے میں ڈال سکے یا نہیں؟ ہمیں یہ غور کرنا ہے۔ اس وقت تو ہمیں منع تھا، ہم نمازیں علل اعلان نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب تو ہمیں اس بات کی کوئی جو ہے نا وہ پوچھنے والا نہیں کہ تم نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، تم نمازیں کیوں پڑھتے ہو، تم نہ پڑھو، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن ہم نے اس آزادی سے سبق حاصل نہیں کیا، حالانکہ یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پر، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ اپنا ہے، ہماری فکر اپنی ہے، ہماری سوچ اپنی ہے، ہمارا نظام اپنا ہے، ہماری شریعت اپنی ہے۔ ہم اس شریعت کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان تو اس لیے آزاد ہوئے تھے، وہاں قربانیاں تو اس لیے پیش کی گئیں۔ جب شروع کے اندر یہ جنگ آزادی کی تحریک آزادی شروع ہوئی، پاکستان بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے 1857 کے اندر، اگر وہاں اس کو دیکھا جائے کہ جب ایک اجتماعیت کی صورت میں تحریک پاکستان، تحریک آزادی چلائی گئی، تو وہاں تقریباً 22,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ عوام نہیں، عوام تو بہت تعداد ہے نا، 22,000 علماء بشمول علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب یہ آزادی کی باقاعدہ یہ تحریک چلائی تو اس وقت 22,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ معاملہ چلتا رہا تو ایک بات اور میں یہاں کر دوں، یہ پاکستان جو بنا ہے نا، جو پاکستان مارز وجود میں آیا، پاکستان بننے میں ایک بہت بڑا رول اور بہت بڑا ایک ہاتھ تھا علماء اہل سنت کا۔ علماء نے قربانیاں دیں، میں یہاں چند ایک نام آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ان علماء نے پاکستان بنانے میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔
علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد العلیم میرٹھی، مولانا دیدار علی شاہ صاحب، محدث اعظم ہند محدث علی پوری، ابو الاسناد سید احمد قادری، علامہ عبد الغفور ہزاروی، علامہ عبد الستار خان نیازی، خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر جماعت علی شاہ، پیر صاحب مانکی شریف اور پیر صاحب زکوڑی شریف، اور بھی کئی یہاں پر میرے پاس نام ہیں۔ میں یہاں چند ایک نام ذکر کر کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تحریک پاکستان جو تھی، جو پاکستان بنانے کی سوچ تھی اور جو پاکستان مارز وجود میں آیا، اس میں علماء اہل سنت کا بہت بڑا کردار ہے، اور علماء اہل سنت نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب 1857 کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک منظم انداز سے تحریک آزادی شروع کی تو وہاں 22,000 علماء کو شہید کیا گیا، اور یہاں آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہاں تک ان علماء نے محنت کی کہ جب 1947 آیا نا، جب یہ آخری مراحل میں تھی تحریک آزادی، تحریک پاکستان، تو علماء نے خود گھروں میں جا جا کر لوگوں کو آزادی کی باتیں بتائیں اور لوگوں کو آزادی کے بارے میں ترغیبیں دلائیں، اور ان کو اس بات پر ابھارا کہ ہم اپنا ملک الگ بنائیں گے۔ اور وہاں 1946 کے اندر جب یہ تحریک آزادی جو تھی اپنے اختتام پر تھی، اس وقت علماء کرام نے جب یہ جو ہے وہ قربانیاں پیش کی، جب یہاں اعلانات کیے، تو پھر آخر کار یہ ہوا، رب کو منظور تھا، اللہ کی مدد شامل حال تھی، ان لوگوں کی محنت تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت تھی، اور وہاں ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی محنت تھی، اور علماء اہل سنت بھی ساتھ تھے، کئی علماء قائد اعظم کے ساتھ بھی تھے، اللہ کو یہ منظور تھا۔ پھر کیا ہوا؟ 14 اگست 1947 ہے، 27ویں رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے مسلمانوں کو آزادی دی اور ہمیں ملک پاکستان کی صورت میں ایک بہترین ملک اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب ہماری بھی آزادی ہے، وہاں بھی آزاد ہوئے تھے فرعون سے بنی اسرائیل والے، اب ہم نے آزادی کس نام پہ لی تھی؟ کہ ہم نے آزاد ہو کر اپنے ملک میں پاکستان میں عبادات کرنی ہے، ہم نے شریعت کا پرچار کرنا ہے، ہم نے اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کرنا ہے، لیکن ہمیں وہ ساری باتیں بھول گئیں، اپنے مقصد کو بلا دیا۔ یہ آزادی ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی لاکھوں قربانیاں ہیں، وہ آپ نے کئی بار سنا پڑا ہوگا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو کتنے بچوں کو، بچیوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو شہید کیا گیا، اور مسلمان عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ یہ قربانیاں دی گئی کس لیے؟ کہ ہم پاکستان میں اپنی مذہبی آزادی حاصل کر سکیں، اور ہم پاکستان میں رہ کر اپنی اسلامی جو عبادات ہیں، جو ہمارے اسلامی شعائر ہیں، ان کو ادا کر سکیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب 14 اگست کا دن آتا ہے نا، تو ہمارے ہاں اس کو ایک ایسے تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے جیسے کوئی یہ کوئی میلے کا دن ہے، حالانکہ یہ تو یوم تشکر ہے، ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن تو نے ہمیں کفر سے نجات دی تھی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں تو نے ہمیں آزادی دی تھی، ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی تھی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، نوجوان وہ باجے لیں گے اور موٹر سائیکلوں کے جو نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے دھواں نکلتا ہے، کیا نام ہے اس کا، سلنسر، اس کی جناب وہ نکال دیں گے، تو اتنی آوازیں نکالیں گے، سارا دن ہلا گلا ہوگا جناب، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہوگا، اور 14 اگست کے نام پہ گانے چل رہے ہوں گے، باجے بج رہے ہوں گے، اور ناچ رقص کی محفلیں ہو رہی ہوں گی۔ یہ تو مقصد نہیں تھا پاکستان بنانے کا، یہ جو پاکستان بنا، جو اتنی قربانیاں دی، یہ تو مقاصد نہیں تھے۔ ہمیں یہ 14 اگست کا دن جو ہے یہ یوم تشکر کے طور پہ منانا چاہیے کہ رب تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت دی۔ آپ دیکھ لیں مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں، کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں اذان پر پابندی ہے، وہ اسلامی ملک نہیں، وہاں کے مسلمان چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں کے مسلمان قربانی کرنا چاہیں چھپ کر کرتے ہیں، وہاں کے مسلمان کوئی بھی مذہبی شعائر اپنانا چاہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ حکومت بند نہ کروا دے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں ہیں کہ جس ملک میں ہم قربانی بھی سر عام کرتے ہیں، رب کی عبادتیں بھی سر عام کرتے ہیں، ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی نعمت ہمیں دی گئی، جب ہمیں ملک پاکستان جیسی عالی شان نعمت سے نوازا گیا،
تو نعمت ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ نعمت کے ملنے پر ہمیں رقص اور گانے باجے سننے چاہیے۔ اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہاں والدین بھی ہیں، آپ نوجوان بھی ہیں، کہ یہ جو 14 اگست کا دن ہے یہ کوئی باجوں کا نام نہیں ہے، یہ کوئی باجے بجانے والا دن نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کو اللہ کرنے کا دن نہیں ہے، یہ کوئی گانے بجانے گانے سننے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے جس دن ہم نے عزم کرنا ہے کہ اب سے ہم اپنے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم حکومت میں تو نہیں ہیں، نہ ہم حکمران ہیں، نہ ہم عہدیدار ہیں، ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک پاکستان کو سرسبز و شاداب بنا سکتے ہیں۔ ہم جہاں باجے خریدتے ہیں، جہاں وہاں پیسہ خرچ کر کے ضائع کرتے ہیں، اگر یہ ہو کہ ہم باجے نہ خریدیں، ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر پاکستانی ایک ایک پودا خرید کر اگر اس کو لگائے، اس کو بڑا کرے، اس کی رکھوالی کرے، ایک درخت بنائے، تو کیا ہمارے پاکستان میں جو اتنی گرمی اور اتنا جو حبس کا شدید جو ہے وہ ہم پر یہ آ چکا ہے، کیا یہ ختم نہیں ہو سکتا؟ ہم اس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اس تھوڑی سی کوشش سے اپنے ملک کو سرسبز و شاداب کر سکتے ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے خیر کا باعث بنے، ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا، یہ کوئی خواب نہیں تھا جو پورا ہو گیا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا جو یکدم ہوا پاکستان بن گیا، نہیں، یہ وہ پاکستان ہے جس کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے ڈھیر ساری قربانیاں پیش کی ہیں، لاکھوں میں جانیں جو ہے قربان ہوئی ہیں اس پاکستان بننے پر۔ ہمیں ان قربانیوں کا جو ہے وہ پاس رکھنا ہوگا۔ وہاں لاکھوں لاکھ لوگ شہید کیے گئے، 30 لاکھ کے لوگ، 30 لاکھ کے قریب لوگ ملتے ہیں جن کو شہید کیا گیا، یہ ان کی شہادت کا دن ہے، ان کی شہادت کے ایام ہیں۔ ہمیں تو ان کے اصالہ ثواب کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے، لیکن ہم جو ہے اپنے رسم و رواج کے پیچھے پڑ گئے، ہم نے اسلام کو بلا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کی ترقی و تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ رب تعالی ہم سب کو آزادی کی نعمت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس آزاد ملک میں رہ کر ڈھیروں ڈھیر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔